ایک تاثر لوگوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسلام عورت کی تعلیم کا مخالف ہے. ٹھیک ایسے یہ غلط پروپیگنڈا ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت علم کا حاصل کرنا فرض، مگر کون سا علم، کس طرح. علامہ اقبال کو مفکر بھی کہا جاتا ہے. حکیم مفکر الامت بھی کہا ہے بالکل. تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے، حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. یعنی مغربی تہذیب کی اگر عورتوں کو یہ سکھاتی ہے کہ تم ماں نہ بنو، جس طرح یہ کہ میرا جسم میری مرضی وغیرہ، تو یہ اس کا ثمر موت ہے کہ نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا معاشرے میں. اگلا شعر سنیں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. عورت کی نسوانیت ختم ہو جائے، آگ سے اس کی حقیقت چھین لیں تو وہ آگ تو نظر آئے گی، مگر تو جس چیز میں جو جوہر، جو صلاحیت، جو خوبی اللہ نے رکھی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا. یعنی وہ علم جو عورت کو عورت نہیں رہنے دیتا، اس سے حیا چھین لیتا ہے، اس سے وہ غیرت چھین لیتا ہے، تو وہ سوائے ایک وجود ہے. بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسۂ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. کیا مطلب؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں شاید مخالفت ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتوں کا علاج پھر مردوں سے کروانا پڑے گا. بالکل. کس نے منع کیا ہے؟ مگر عورت پن باقی رہے، نسوانیت باقی رہے. آپ کے ہاں جب انڈیا میں نام نہیں لے رہا، ایک تحریک شروع ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو اثرات آئے مغربی تہذیب کے، پھر آپ کے ہاں مخلوط کو ایجوکیشن ہوئی، پھر آپ کے ہاں کتنی چیزوں سے لوگ ہٹتے گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کی اقدار گم ہونے لگ گئیں. اسلام عورت کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مگر کون سی تعلیم. آج کیا ماحول ہو گیا ہے، کیا صورتحال ہو گئی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اگر ہماری حکمران اور سیاست والے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بھی دین کی ساتھ ساتھ دنیا بھی، تو میں کہوں گا کالج یونیورسٹی میں بھی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی رہے. آپ لوگ مادر پدر آزادی سکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایکسپریشن کی آزادی ہونی چاہیے، اظہار کی آزادی، تو پھر بیٹے کو اجازت دے دیجیے کہ وہ باپ کے ساتھ گالی دے کے بات کرے، آزادی ہے، اظہار ہو. پھر بیوی کو اجازت ہو وہ شوہر کے ساتھ جس طرح. پھر دین کی تعلیم کو چھوڑ دیا جائے. ہم پابندی افکار کی بات کرتے ہیں، جوہر باقی رہے. حق کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر سید حماد حسین ایک فرد ہے، اس کا جو حق ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، اس کا حق ادا ہو، اس کی اس حفاظت ہو. اسی طرح علم کا تقاضا کیا ہے؟ روشنی پھیلانا. علم کا تقاضا ہے زندگی آسان بنانا. علم کا تقاضا ہے اندھیرے دور کرنا. علم کا تقاضا فساد نہیں ہے. علم کا تقاضا شور شرابہ نہیں ہے. علم کا تقاضا لوگوں کی تہذیب کو مٹانا نہیں ہے. بالکل. اچھا، آپ دو بار آپ نے ذکر کیا اندھیرا. علم اندھیرا مٹاتا ہے، کون سا اندھیرا ہے؟ جی آپ کے اندر اگر کوئی چیز آ جائے جو سیکھ لیں آپ، تو وہ آپ کی اس غفلت کو نہ جاننے کو اندھیرا کہہ رہا ہوں میں. اس کی جگہ روشنی آ جاتی ہے، آپ کو چیز سمجھ آتی ہے. ایک آدمی باغ میں جاتا ہے، پھول دیکھ رہا ہے، دیکھ لیا صرف اس نے، لیکن جب علم ہوگا تو وہ اس پھول میں اس کے خالق کو تلاش کرے گا. ایسی بالکل. وہ پھول زبان حال سے کہہ رہا ہے تو مجھ تک رک گیا، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے. چیز کی ماہیت آپ کے ہاں آج بتایا جا رہا ہے، لیمو کے یہ فائدے ہیں، آلو کے یہ فائدے ہیں، پودینے کے یہ فائدے ہیں، بنانے والے کو نہیں دیکھا. تو پھر بالکل اسی طرح رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گئے. اس کو ٹائم دو نا، پھر دیکھو کیا کچھ کھلتا ہے. اور جتنی آپ کی معرفت علم بڑھتا جاتا ہے نا، آپ کے لیے چیزوں کا استعمال، ان کی قدر بڑھ جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی پانی نہیں بہاؤ، ضائع نہ کرو، یہ جاہل کہے گا یا عالم کہے گا؟ علم والا، کیونکہ علم والا اور غیر علم عالم قُلْ لَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. تو اصل چیز جو ہے نا، علم کا مطلب ہوتا ہے انسان کا سنورنا.
اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ گھمنڈ کرنے لگ جائیں یا آپ کے اندر تکبر آ جائے جس کو آپ غرور کہتے ہیں. اس کا مطلب سنورنا ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں ایک معیار آتا ہے, آپ صرف اس کو نہیں دیکھ رہے کہ مجھے بتائیں جتنے ڈیزائن بنتے ہیں, جتنے یہ چیزیں آتی ہیں, سجاوٹ آتی ہیں, آپ کو اچھی لگتی ہیں نا, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محنت ہے نا. تو اس محنت کو اس نے حاصل کرنے کے لیے جو وقت لگایا ہے, جو سیکھا ہے, فن سیکھا ہے, اس میں ٹائم دیا ہے. اب ہمارے پاس جو علم کا معیار ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی, حدیث سننے کے لیے فلاں شخص کو حدیث معلوم ہے جو کسی اور کو نہیں معلوم, اس کے دروازے پہ جاتے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, اس کے دروازے پہ لیٹ جاتے ہیں اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کے. دھوپ سے کہتے ہیں میرا چہرہ جھلس رہا ہوتا تھا. وہ جب باہر نکلتا تو کہا آپ اے نبی پاک کے امزاد, آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں آ جاتا. فرمایا نہیں, سیکھنے کے لیے مجھے آنا ہے. اللہ وہ سیکھتے, ایک ایک مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث سنا کرتے تھے. آج ہمارے پاس مجموعہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے, مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بالکل.